نیٹ جی آر ایف کے ایک نئی لیکچر کے ساتھ ہم حاضر ہیں۔ یہ لیکچر ڈرامہ نگاری اور ڈرامہ نگاری کا فن اور اس کی روایت پر مشتمل ہے، یعنی اس میں ڈرامہ نگاری کا فن اور ڈرامے کی تاریخ کو موضوع لیکچر بنایا گیا ہے۔ اس لیکچر میں نہ صرف اردو ڈرامہ نگاری کی روایت بلکہ دنیا میں سب سے پہلے کہاں پر ڈرامہ لکھا گیا اور ڈرامہ نگاری کے فن پر جو مفکرین نے، بڑے جو فلاسفر ہوئے ہیں، ان نے جو کتابیں لکھی ہیں ان کو بھی اس لیکچر میں شامل کیا گیا ہے، اور مجموعی طور پر ڈرامے کے حوالے سے ہمارے امتحان میں پوچھے جانے والے سوالات کو اس لیکچر کا موضوع بنایا گیا ہے۔ سب سے پہلے ہم دیکھیں گے ڈرامہ کس زبان کا لفظ ہے۔ تو یہ عموماً ہم الجھن کا شکار ہو جاتے ہیں جب بھی لفظ ڈرامہ سنتے ہیں کہ ڈرامہ انگریزی زبان کا لفظ ہے یا پھر ڈرامہ جو ہے وہ یونانی زبان کا لفظ ہے یا لاطینی زبان کا لفظ ہے۔ تو ڈرامہ کا جو لفظ ہے یہ انگریزی کا لفظ ہے، نہ کہ یہ یونانی کا ہے۔ بلکہ ایک چیز آپ نے اس میں یاد رکھنی ہے کہ لفظ ڈرامہ یونانی زبان کے لفظ ڈرو سے مشتق ہے، یعنی وہاں سے اخذ کیا گیا ہے، اور اس کے لغت میں جب ہم معنی دیکھتے ہیں تو اس کے لغوی معنی ہے کر کے دکھانا، یعنی کسی چیز کو، کسی بھی کہانی کو عملی طور پر کر کے دکھانا یا سٹیج کے ذریعے کسی چیز کو بیان کرنا، پیش کرنا، اس کو ہم ڈرامہ کہتے ہیں۔ دنیا میں سب سے پہلے شاعری کا آغاز ہوا، اور پہلے جو معلوم شاعر ہیں ان کا نام ہے ہومر، اور ہومر کا تعلق یونان سے تھا۔ اس کے بعد نثری اصناف میں جب ہم دیکھتے ہیں تو دنیا کی تمام زبانوں میں نثری اصناف کے حوالے سے اگر مطالعہ کیا جائے تو سب سے پہلے اور سب سے قدیم جو صنف ہے وہ ڈرامہ کی صنف ہے، یعنی یونان میں سب سے پہلے ڈرامے بھی لکھے گئے، اور یونان میں ہی ڈرامے کے فن پر بھی لوگوں نے بات کی کہ ڈرامہ کیسا ہونا چاہیے، ڈرامے کے اجزاء ترکیبی کیا ہونے چاہیے، تو یہ سب چیزیں۔ تو ڈرامہ انگریزی کا لفظ ہے، لیکن یہ یونانی زبان کے لفظ ڈراؤ سے مشتق ہے، جس کے معنی ہیں کر کے دکھانا۔ اب یونان میں ڈرامہ کی پیدائش ہوئی، اور یونان میں ڈرامہ کے فن پہ، یعنی دنیا میں ڈرامہ کے فن پہ جس شخص نے سب سے پہلے بات کی وہ ہیں ارسطو، یعنی یہ شاگرد ہیں افلاطون کے، پلیٹو کے شاگرد ہیں، ایرسٹوٹل انہیں ہم انگریزی میں کہتے ہیں، ارسطو۔ تو انہوں نے جو اپنی کتاب لکھی بوتیکا، دا پوئٹکس جو ان کی کتاب ہے، بوتیکا جس کو ہم کہتے ہیں، اردو میں اس کتاب کا ترجمہ بھی ہوا ہے، بہت دلچسپ کتاب ہے یہ بوتیکا۔ اب اس کتاب میں ڈرامہ نگاری کے فن پر جب ارسطو نے بات کی تو انہوں نے ایک تو ڈرامے کے 6 عناصر بتائے کہ ڈرامہ جو ہے وہ 6 ایلیمنٹ سے، 6 عناصر سے مل کر بنتا ہے، 6 کل عناصر۔ انہوں نے بعد میں ان میں ترمیم و اضافہ بھی ہوا، لیکن سب سے پہلے 6 عناصر ارسطو نے ڈرامے کے لیے اپنی کتاب بوتیکا میں بتایا، اور اس کے بعد انہوں نے ڈرامے کی 2 صورتیں بھی بتائی، 2 اقسام، 2 قسمیں بتائیں۔ ایک کو ہم کہتے ہیں تربیہ، یعنی کامیڈی ڈرامہ، اور دوسرے کو ہم کہتے ہیں المیہ، یعنی ٹریجڈی ڈرامہ۔ تو یہ 2 قسمیں ارسطو نے اپنی کتاب بوتیکا میں ڈرامے کی بتائی ہیں، ایک کا نام ہے تربیہ اور دوسری قسم کا نام ہے المیہ، یعنی ایک کامیڈی اور دوسری ٹریجڈی۔ اب ارسطو نے ڈرامے میں المیہ کو زیادہ پسند کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ ایسے ڈرامے ہونے چاہیے لٹریچر میں، ادب میں، کسی بھی زبان کے ادب میں ایسے ڈرامے ہونے چاہیے کہ جن کا اختتام یا جن میں رنج کی، غم کی، الم کی کہانی بیان کی گئی ہو، دکھ کا جس میں منظر ہو۔ تو یہ کیوں کہتے ہیں کہ اگر ہم المیائی ڈرامے زیادہ دیکھیں گے، ٹریجڈک ڈرامے ہم زیادہ دیکھیں گے،
تو ان سے ایک عام انسان کے ذہن میں ہمدردی کا جذبہ پیدا ہوگا، اور ایک عام انسان کو جو ہے جذبہ انسانیت اس کا بیدار ہوگا، اور خلوص مخلصی کا جذبہ اس میں پیدا ہوگا، یعنی ہمدردی اس میں پیدا ہوگی۔ ہم جب بھی ڈرامہ دیکھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ایک کردار پہ ظلم ہو رہا ہے تو اس مظلوم کے ساتھ ہماری حمایت ہو جاتی ہے، ہماری ہمدردی ہو جاتی ہے۔ تو ارسطو کا بھی یہی ماننا ہے کہ اگر آپ کسی ڈرامے میں ٹریجڈی چیزیں المیہ ڈرامہ پیش کریں گے تو اس سے انسان میں ایک تو ہمدردی کا جذبہ پیدا ہوگا، اور دوسرا یہ کہتے ہیں کہ انسان میں ظلم کے خلاف بغاوت کرنے کی ہمت پیدا ہوگی۔ ظلم کے خلاف، یعنی اگر کوئی ایک ڈرامے میں مظلوم ہے تو وہ ظلم کے خلاف جو ہے بغاوت کرتا ہے، آواز بلند کرتا ہے، تو اس ڈرامے کو دیکھنے والے لوگوں کے ذہن میں بھی یہ شعور بیدار ہوگا کہ جو ڈرامہ ہے اس میں ظلم کے خلاف کسی نے آواز بلند کی ہے، تو ہم اپنی عام زندگی میں بھی ظلم کے خلاف آواز بلند کرنے کی تربیت جو ہے وہ بھی ہمیں ڈرامے سے ملتی ہے۔ پھر ڈرامے کے فن سے متعلق یہ سوال کئی مرتبہ امتحان میں آیا ہے، جس کو ہم کہتے ہیں وحدت ثلاثہ، یعنی یہ وحدت ثلاثہ کیا ہے؟ تین چیزوں کی وحدت۔ یہ بھی کنسیپٹ جو ہے یہ یعنی تین چیزیں ڈرامے میں ایک ہونی چاہیے۔ ایک کا نام ہے وحدت زماں، ٹھیک ہے، وحدت زماں یعنی ایک ہی زمانے کو ڈرامے میں پیش کیا جائے۔ وحدت مکان، اس کا مطلب ہے ایک ہی جگہ کو دکھایا جائے، اور اس کے بعد ہے وحدت عمل، یعنی تمام چیزیں ایک ہی جگہ، ایک ہی کہانی اور ایک ہی جگہ چیزیں ہوتی ہوئی دکھائی جائیں۔ تو وحدت زماں، وحدت مکان اور وحدت عمل کا جو یہ تصور ہے، یہ بھی سب سے پہلے کس نے دیا ہے؟ یہ بھی ارسطو نے دیا ہے۔ تو یہ کچھ ڈرامے کے فن سے متعلق اہم چیزیں ہیں۔ وحدت ثلاثہ کا تعلق آپ کو پوچھا جا سکتا ہے کہ کس صنف کے ساتھ ہے، تو یہ ڈرامہ کے ساتھ ہے۔ اب ایک اور ڈرامہ تو ہم نے اکثر دیکھا کہ نثر میں ڈرامے ہیں، پروز میں لکھے جاتے ہیں، ڈائیلاگ کے ذریعے، مکالمے کے ذریعے ڈرامے کو بیان کیا جاتا ہے سٹیج پر۔ لیکن ایک اور قسم ڈرامے کی ہوتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں اوپیرا۔ یہ انگریزی کا لفظ ہے، اور اوپیرا کا مطلب ہوتا ہے منظوم ڈرامہ، یعنی جو اشعار میں لکھا گیا ڈرامہ ہو، کوئی کہانی ایسی جو منظوم لکھی گئی ہو، اور اس کہانی کو سٹیج پہ جب اپنے سامعین کے سامنے بیان کیا جائے رقص اور موسیقی کے ساتھ، یعنی اس کو ڈانس اور میوزک کے ساتھ اس ڈرامے کی کہانی کو بیان کیا جاتا ہے سٹیج پر لوگوں کے سامنے، اور اس کو ہم کہتے ہیں اوپیرا۔ ایسا منظوم ڈرامہ جس ڈرامے کو رقص اور موسیقی کے ذریعے بیان کیا جائے اس کو کہتے ہیں اوپیرا۔ اور اسی صورت کو ہم ایک اور سنسکرت کا لفظ ہے اس کے لیے، رہس کا بھی، رہس یوں تو راس لیلا سے نکلا ہے، یعنی کرشن جی جب گوپیوں کے ساتھ جو رقص و موسیقی جو ہے وہ کرتے تھے، اسی راس لیلا سے رہس نکلا ہے۔ تو یہ جو رہس لفظ ہے یہ سنسکرت کا لفظ ہے، سنسکرت کا ہے، اور اس کا مطلب بھی ہے کہ ایک منظوم ڈرامہ جس کو رقص اور موسیقی کے ساتھ بیان کیا جائے۔ اور اردو کا جو پہلا ڈرامہ واجد علی شاہ نے جو لکھا ہے رادھا کنہیا کا قصہ، اس کو بھی ایک رہس ہے، وہ بھی منظوم ڈرامہ ہے، اور اس کو جب انہوں نے کھیلا مطلب سٹیج کیا، جب واجد علی شاہ لکھنؤ کے آخری بادشاہ تھے تو انہوں نے اپنا ایک بنایا ہوا تھا کیسر باغ جس کا نام ہے، ایک جگہ بنائی تھی بہت خوبصورت کیسر باغ، اور اس کیسر باغ میں جو ڈرامہ انہوں نے لکھا تھا، ابھی اس پہ گفتگو ہوگی، رادھا کنہیا کا قصہ، یہ کیسر باغ میں کھیلا گیا تھا، یعنی سٹیج کیا گیا تھا لوگوں کے سامنے۔ تو یہ جو رہس ہے یہ واجد علی شاہ کا جو اردو کا پہلا ڈرامہ ہے رادھا کنہیا کا قصہ 1842 میں لکھا ہے، تو یہ رہس کی صورت میں لکھا گیا یہ ڈرامہ ہے۔ اب ایک اور بڑی جو ہے امپورٹنٹ چیز ہے، وہ ابھی آگے ہم اس پہ بات کریں گے کون پہلا ڈرامہ نگار ہے کیا ہے، لیکن اس سے پہلے آپ نے یاد رکھیں گے کہ ہندوستان میں ڈرامے کے فن پر لکھی گئی سب سے پہلی کتاب، ڈرامے کے فن پہ کہ ڈرامے میں کن کن خوبیوں کا ہونا لازمی ہے، آرٹ آف ڈرامہ پر لکھی گئی سب سے پہلی جو کتاب ہے
اس کتاب کا نام ہے ناٹیہ شاستر. یہ آپ نے سنا ہوگا, یہ کوئی لفظ ہم سے کوئی ایسا اجنبی لفظ نہیں ہے, ناٹیہ شاستر. اور یہ کتاب لکھی ہے جس شخص نے, ان کا نام ہے بھارت منی یا اب بھرت منی ان کا نام ہے, ٹھیک ہے. اور یہ کتاب انہوں نے سنسکرت زبان میں, اصلاً یہ کتاب سنسکرت زبان میں انہوں نے لکھی ہے. تو یہ ہندوستان میں ڈرامے کے فن پر لکھی گئی سب سے پہلی کتاب ہے. اور اسی کتاب میں انہوں نے رس کی, آپ نے سنا ہوگا 9 رس, رس کی یعنی ڈرامہ میں جذبات کے اعتبار سے تقسیم کیا گیا ہے کہ یہ ڈرامہ اس کی کیفیت کیسی ہے, کیا یہ بہادری کو بیان کر رہا ہے, کیا یہ ہمدردی کو بیان کر رہا ہے, کیا محبت کو بیان. تو اس اعتبار سے ڈرامے کو, اس کو کہتے ہیں رس, کہ ڈرامے میں کس جذبے کی ترجمانی کی جا رہی ہے. تو انہوں نے رس کی اس کتاب میں 8 قسمیں بتائی ہیں. بعض اوقات بہت سارے لوگ اس کو کہتے ہیں کہ رس کی 9 قسمیں ہیں, جس کو 9 رس بھی کہا جاتا ہے. لیکن آپ نے یاد رکھنا ہے کہ یہ جو بھرت منی نے جو اپنی کتاب میں بتایا ہے ناٹیہ شاستر میں, یہ 9 رس کا تصور نہیں ہے, انہوں نے 8 ہی رس بتائے ہیں اپنی کتاب میں. یہ بڑا دلچسپ ہے, یہ سوال پوچھا جاتا ہے. اب جب ہم آتے ہیں کہ سب سے پہلے ڈرامے کا آغاز کہاں سے ہوا اور پہلا ڈرامہ کس نے لکھا اور یہ سلسلہ کیسے چلا, تو ہندوستان میں ڈرامہ نگاری کے آغاز کے حوالے سے ایک بہت قدیم اور بڑی دلچسپ روایت یہ رہی ہے کہ دیو جب دنیا کے معاملات سے, دیو جتنے بھی تھے وہ دنیا کے معاملات سے جب ان کو کوئی کام نہیں ہوتا تھا, سارے فارغ ہونے کے بعد وہ فری ہوتے تھے, فارغ ہوتے تھے, تو دیو جو ہے وہ چلے گئے کس کے, بڑے دیو کے پاس. اور وہ بڑا دیو جو ہے وہ برہما کے پاس, یعنی خالق کے کائنات کے پاس, جس نے دنیا کو بنایا اس کے پاس پہنچ گئے, بھگوان کے پاس, برہما کے پاس. تو برہما سے کہا دیو نے کہ ہم فرصت کے وقت میں ہمارے پاس کوئی کام نہیں ہوتا, لہٰذا کوئی ایسا ہماری تفریح کا کوئی ایسا طریقہ بنایا جائے کہ ہم جو فرصت کا وقت ہے وہ تفریح میں گزاریں, انٹرٹینمنٹ میں گزاریں. تو برہما نے کیا کیا, جو 4 وید ہیں, رگ وید, یہ رگ وید سے انہوں نے رقص لیا, یعنی کہ یہ ڈانس کرنے کی طریقہ لیا. سام وید سے انہوں نے کیا لیا, سرود, سرود ہو گیا عیش موسیقی. اس کے بعد یجر وید سے انہوں نے کیا لیا, یجر وید سے انہوں نے لیا حرکات, یعنی حرکت ہم نے کیسے کرنی ہے, حرکات. اور اتھر وید سے انہوں نے لیا کہ اظہار کیسے کرنا ہے, ہم نے اتھر وید سے لیا کہ ہم اگر ڈرامے میں کہانی کو کوئی پیش کریں گے تو کس طریقے سے اظہار ہے. تو یہ 4 ویدوں سے انہوں نے الگ الگ چیزیں ڈرامے کے لیے لیں اور ایک نیا وید بنایا جس کا نام تھا نٹ وید, ٹھیک ہے, یہ روایت ہے ایک. تو یہ نٹ وید جو ہے یہ ناٹک سے منسلک ہو گیا, تو یہیں سے گویا ڈرامے کا آغاز ہوا. اور یہ لوگ جو ہیں یہ جب فارغ ہوتے تھے تو یہ اپنے فراغت کے وقت میں تفریح کے لیے رقص کے ذریعے کہانیاں بیان کرتے. تو 4 ویدوں سے ایک اور نیا وید تیار کیا, نٹ وید جس کا نام ہے. تو یہ ایک روایت رہی ہے اردو ڈرامے یا ہندوستان میں ڈرامے کی روایت رہی ہے کہ اس طرح ڈرامے کا آغاز ہوا. اب ہندوستان میں یا اردو میں جس شخص کو سب سے پہلا ڈرامہ نگار مانا جاتا ہے ان کا نام ہے واجد علی شاہ. یوں تو لوگ مانتے ہیں امانت لکھنوی کو, لیکن واجد علی شاہ اردو کے پہلے باقاعدہ ڈرامہ نگار ہیں. یہ لکھنؤ کے آخری تاجدار, آخری نواب تھے لکھنؤ کے, نواب واجد علی شاہ اختر. اور ان کو یہ کہا جاتا ہے شاہی ان کو کیا کہا جاتا ہے, شاہی سٹیج کے معمار اعظم, یعنی جس نے شاہی سٹیج قائم کیا. اس سے پہلے بادشاہوں کے دربار میں ایسا نہیں ہوتا تھا کہ سٹیج قائم کر کے ان پہ ڈرامہ نگاری ہوتی تھی یا سٹیج کیا جاتا تھا, یعنی سٹیج پہ ڈرامہ دکھایا جاتا تھا. تو واجد علی شاہ نے پہلے ایک شاہی سٹیج قائم کیا جس میں بادشاہ اور خاص اراکین سلطنت جو تھے بیٹھتے تھے اور ان کے سامنے ڈرامہ سٹیج کیا جاتا تھا. تو واجد علی شاہ اردو کے پہلے ڈرامہ نگار ہیں, اور انہوں نے جو ڈرامہ لکھا ہے اردو میں اس کا نام ہے رادھا کنہیا کا قصہ. اب یہ جو ڈرامہ انہوں نے لکھا ہے واجد علی شاہ نے, یہ ڈرامہ 1842 عیسوی میں لکھا, 1842 عیسوی میں
42 میں یہ ڈرامہ لکھا رادھا کنہیا کا قصہ. اور یہ جو ڈرامہ ہے واجد علی شاہ کا، یہ آپ اس کو یوں کہہ سکتے ہیں یہ اوپیرا بھی ہے، اگر اوپیرا کا لفظ آئے تو اوپیرا بھی ہے، اور یہ رہس بھی ہے. اب اوپیرا اور رہس ایک ہی چیز ہے، یعنی رقص اور موسیقی کے ذریعے، ڈانس اور میوزک کے ذریعے کوئی کہانی سٹیج پر پیش کرنا آڈینس کے سامنے، سامعین کے سامنے، تو اس کو ہم کہتے ہیں. تو یہ منظوم ڈرامہ ہے، یہ شاعری کی صورت میں لکھا گیا ڈرامہ ہے، اور اس کو سٹیج بھی رقص اور موسیقی کے ذریعے ہی کیا گیا. اور پہلی مرتبہ اس ڈرامے کو انہوں نے سٹیج کیا تھا کیسر باغ میں، ایک جگہ خاص جگہ بنائی تھی واجد علی شاہ نے، جہاں پہ ڈرامہ سٹیج کیا انہوں نے پہلی مرتبہ. اور یہ رہس جو ہے انہوں نے واجد علی شاہ نے جو ہے 36 قسم کی جو رہس کی قسمیں ہیں، رہس کے جو مطلب رقص اور موسیقی سے پیش کیے جانے والے ڈرامے کی 36 قسمیں انہوں نے بنائی تھی، الگ الگ طریقے سے کہانی بیان کرنے کے طریقہ. تو یہ کل 36 رہس کے طریقے انہوں نے، رہس کی اقسام انہوں نے بنائی تھی. تو واجد علی شاہ جو ہے یہ پہلے ڈرامہ نگار ہیں. اور رادھا کنہیا کا قصہ 1842 میں انہوں نے لکھا، کیسر باغ میں اس کو کھیلا گیا. اور یہ یاد رکھنا ہے، بڑا ضروری ہے، امتحان میں آیا ہوا ہے یہ بھی. اس کے بعد جو نام ہمارے پاس آتے ہیں ان میں امانت لکھنوی، امانت لکھنوی جنہوں نے اندر سبا لکھا ہے، اور یہ خاص طور سے یہ ڈرامہ ہمارے نصاب کا حصہ ہے، اس کو تفصیل سے ہم پڑھیں گے. امانت لکھنوی، ان کا تعلق لکھنؤ سے تھا. اندر سبا انہوں نے لکھا ہے، اندر سبا، ٹھیک ہے، یہ امانت لکھنوی نے لکھا ہے. اور اس کے بعد مہدی حسن احسن لکھنوی، یہ نام بہت امپارٹنٹ ہے. مہدی حسن احسن لکھنوی بہت زیادہ امپارٹنٹ ہے یہ نام. کیوں؟ کیونکہ مہدی حسن احسن لکھنوی جو تھے، یہ ان کے نانا کون تھے؟ شوق لکھنوی. شوق لکھنوی، نواب مرزا شوق لکھنوی کا آپ نے، مرزا شوق لکھنوی کا نام آپ نے سنا ہوگا، جنہوں نے مثنوی لکھی ہے زہر عشق. تو یہ شوق لکھنوی جو تھے، یہ مہدی حسن احسن لکھنوی کے رشتے میں نانا تھے. تو انہوں نے، مہدی حسن احسن لکھنوی نے نواب مرزا شوق لکھنوی کی مثنوی زہر عشق کا دستاویز محبت کے نام سے اس پر ڈرامہ لکھا ہے. یہ بہت امپورٹنٹ ہے، یہ پوچھا گیا ہے امتحان میں کہ نواب مرزا شوق لکھنوی کی مثنوی زہر عشق پر کس نے ڈرامہ لکھا ہے. تو یہ دستاویز محبت کے نام سے یہ ڈرامہ مہدی حسن احسن لکھنوی نے لکھا. اس کے بعد ان کا نمایاں کارنامہ یہ ہے کہ انہوں نے ہیملٹ، شیکسپیئر کا ڈرامہ ہے، شیکسپیئر ڈرامہ نگاری میں بہت بڑا نام ہے. شیکسپیئر کی ڈرامہ ہیملٹ کو خون ناحق کے نام سے انہوں نے ترجمہ کیا ہے، خون ناحق کے نام سے. اور دوسرا جو ہے وہ ان کا ہے رومیو جولیٹ. رومیو جولیٹ یہ جو ڈرامہ ہے یہ بھی شیکسپیئر کا ہے، اور اس کو انہوں نے گلنار فیروز کے نام سے اس کا ترجمہ کیا ہے اردو میں. یہ بڑا نمایاں کارنامہ ہے مہدی حسن احسن لکھنوی کا. یہ نواب مرزا شوق جو تھے، نواب مرزا شوق ان کے نانا تھے، تو ان کا تعلق بھی تھا، اسی وجہ سے انہوں نے مثنوی زہر عشق کو دستاویز محبت کے نام سے ترجمہ کیا. تو یہ امتحان میں آئی ہوئی چیزیں ہیں، ان کو آپ نے یاد رکھنا ہے. اس کے علاوہ ہمارے پاس ایک اور نام ہے جو ہے ونائک پرشاد طالب بنارسی. یہ نام بھی اردو ڈرامہ نگاری کے فروغ میں بہت اہمیت رکھتا ہے، ونائک پرساد طالب بنارسی. اور دوسرا نام ہے ان کا رونق بنارسی، ایک اور نام ہے. تو یہ دو نام انہوں نے بھی اردو ڈرامہ نگاری کے فروغ میں نہایت ہی جو ہے وہ قابل قدر اور نمایاں کارنامے انجام دیے ہیں. یہ جو یہ ہیں ونائک پرساد طالب بنارسی، ان کا ایک ہے ڈرامہ ان کا نگاہ غفلت، یہ آیا ہے امتحان میں. اور دوسرا ہے ہریش چندر. تو یہ دو ڈرامے آپ نے یاد رکھنے ہیں، ونائک پرساد طالب بنارسی کا نگاہ غفلت اور ہریش چندر، یہ دونوں ان کے ڈرامے ہیں. پھر اس کے بعد ایک بڑا امپورٹنٹ نام آتا ہے. امپورٹنٹ اس لیے ہے، بڑا نام ہے، کوئی انہوں نے بڑا کارنامہ ڈرامے میں نہیں دیا. محمد حسین آزاد،
انہوں نے ایک ڈرامہ لکھا تھا جس کا نام ہے اکبر. تو یہ کمپلیٹ تو مکمل تو نہیں کر پائے، لیکن یہ ان کا ڈرامہ ہے محمد حسین آزاد کا، اس لیے اس ڈرامے کی اہمیت بڑھ جاتی ہے. محمد حسین آزاد، تو انہوں نے ڈرامہ اکبر لکھا ہے. اس کے بعد ایک اور ڈرامہ ہے جس کا نام ہے زود. یوں تو بہت سارے ہیں لیکن جو بہت امپورٹنٹ ہیں ان کو ہم یہاں ڈسکس کریں گے. یہ ڈرامہ ہے زود پشیماں، اور یہ ہے عبد الماجد دریا بادی کا یہ ڈرامہ ہے. عبد الماجد دریا بادی کا یہ ڈرامہ ہے، یہ بھی نام آپ نے یاد رکھنا ہے. پھر بہت امپورٹنٹ کربلا. اب یہ لکھا ہے منشی پریم چند نے، یہ ڈرامہ ہے منشی پریم چند کا ڈرامہ ہے کربلا. اور اس کے بعد ایک بہت امپورٹنٹ ہے، پھر سے یہ آتا ہے ایگزام میں، دھانی بانکپن. یہ جو ڈرامہ ہے یہ عصمت چغتائی کا ہے، یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے. یہ بھی ایگزام میں کئی مرتبہ ڈرامہ نگاری کی تاریخ میں یہ آپ سے پوچھا جا سکتا ہے. پھر ہے ڈرامہ یہ کس کا خون ہے. یہ ڈرامہ ترقی پسند شاعر علی سردار جعفری نے لکھا ہے، یہ بھی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. یہ کس کا خون ہے، علی سردار جعفری. اور پھر یہ تو میں نے کئی مرتبہ ایگزام میں دیکھا، فٹ پاتھ کے شہزادے. اور اس کے بارے میں یہ بھی سوال آیا ہوا ہے کہ فٹ پاتھ کے شہزادے کیا ہے، خطوط کا مجموعہ ہے، خود نوشت ہے یا ڈرامہ ہے. تو یہ بھی آپ نے یاد رکھنا ہے. یہ محمد حسن کا ڈرامہ ہے، جنہوں نے ضحاک ڈرامہ لکھا ہے بہت مشہور. ضحاک بھی محمد حسن کا ڈرامہ ہے. تو فٹ پاتھ کے شہزادے یہ امتحان میں پوچھا گیا ہے. تو یہ کچھ ڈرامے، دانی بانکپن، یہ کس کا خون ہے، یہ کچھ بہت امپورٹنٹ ہے. اور مہدی حسن احسن لکھنوی یہ جو نام ہے یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے. تو یہ آپ نے اپنے ذہن میں رکھنے ہیں. اب ڈرامہ نگاری کی تاریخ پر، ڈرامہ نگاری کی فن پر کچھ بہت مشہور کتابیں ہیں، ان کتابوں کو آپ نے اپنے ذہن میں رکھنا ہے. میں نے آپ کو کہا کہ ہندوستان میں ڈرامہ نگاری کے فن پر جو سب سے پہلے کتاب لکھی گئی وہ بھرت منی کی ناٹیہ شاستر ہے. لیکن اگر اردو میں ہم دیکھیں تو ڈرامہ نگاری کے فن پر جو سب سے پہلے کتاب لکھی ہے اردو میں، اس کتاب کا نام ہے ناٹک ساگر. اور یہ کتاب محمد عمر نور الہی، یہ دو ان کے اتنے کارنامے ہیں کہ ان کے دونوں کے نام ایک ہی نام بن گیا ہے. محمد عمر نور الہی یہ دو لوگ ہیں. انہوں نے ناٹک ساگر کے عنوان سے یہ کتاب لکھی ہے. غالباً 1924 عیسوی میں یہ شائع ہوئی ہے. اردو میں ڈرامہ نگاری کے فن پر یہ سب سے پہلی کتاب ہے. اور اس کے بعد لکھنؤ کا عوامی سٹیج، یہ بہت امپورٹنٹ کتاب ہے. اور اس کتاب کے خالق ہیں، اس کے لکھنے والے ہیں مسعود حسن رضوی ادیب. اس کتاب کے لکھنے والے ہیں، بہت بڑے رائٹر ہوئے ہیں اردو کے، بہت بڑے نقاد ہوئے ہیں مسعود حسن رضوی ادیب. انہوں نے لکھنؤ کا عوامی سٹیج، اور ایک اور کتاب بھی ہے ان کی لکھنؤ کا شاہی سٹیج، یہ دونوں انہوں نے لکھی ہیں. اب اردو ڈرامہ تنقیدی اور تجزیاتی مطالعہ. اردو ڈرامہ تنقیدی و تجزیاتی مطالعہ، یہ جو کتاب ہے یہ لکھی ہے وقار عظیم نے. یہ بھی امپورٹنٹ کتاب ہے، پوچھی گئی ہے امتحان میں. اور ایک ڈرامہ نگاری پر جس کا بہت بڑا اور اچھا معتبر کام ہے وہ ہے عشرت رحمانی. عشرت رحمانی نے ڈرامے کے فن پہ ڈرامہ نگاری کا ارتقاء کے نام سے کتاب لکھی ہے. ایک ان کی کتاب ہے اردو ڈرامہ کی تنقید و تاریخ. تو یہ کتابیں وہ ہیں جو جن کی مدد سے آپ ڈرامہ کی تاریخ کو پڑھ بھی سکتے ہیں. اور ساتھ ہی ان کتابوں کو اس لیے بھی یاد رکھنا ضروری ہے کہ یہ امتحان میں یہ کتابیں پوچھی گئی ہیں. تو یہی سب ڈرامہ نگاری پہ کچھ آپ نے تاریخ، کچھ خاص دلچسپ ڈرامے آپ نے یاد رکھنے ہیں. اور اس کے بعد پہلا ڈرامہ نگار کون ہے، تو پھر یہ اوپیرا، رہس، 9 رس کا اور 8 رس یہ کس نے کس کتاب میں پیش کی ہیں. تو یہ سب چیزیں، وحدت ثلاثہ، 3 وحدتیں، تو یہ سب چیزیں
دو قسمیں ہیں ڈرامے کی، المیہ اور تربیہ، اور یہ مختصراً بس اپنے ڈرامے کے فن پر یہی چیزیں یاد رکھنی۔ اور ایک چیز جو عام جو اجزاء ترکیبی ہیں ڈرامے کے ہم لکھتے ہیں کہ ڈرامے میں کردار کا ہونا ضروری ہے۔ ڈرامے میں جب بھی ہم کوئی کہانی لکھتے ہیں تو اس میں کردار ہونا چاہیے۔ سب سے پہلے تو کہانی کا ہونا ضروری ہے، ٹھیک ہے، کہانی ہوگی تو ہم ڈرامہ لکھیں گے، کوئی بھی کہانی ہونی ضروری ہے۔ کہانی کا تعلق جو ہے وہ عام معاشرے سے ہونا چاہیے۔ پھر کردار کے ذریعے کرداروں کا فطری ہونا ضروری ہے ڈرامے کے۔ یہ عام جو چیزیں ہم پڑھتے ہیں، اس میں کوئی غور کی ضرورت نہیں ہے اتنی۔ پھر ایک جو پلاٹ کی دو قسمیں ہیں، مربوط اور غیر مربوط، تو ڈرامہ ہمیشہ ایک مربوط پلاٹ کے ذریعے بیان کیا جاتا ہے۔ اور اس کے بعد ڈرامے میں ایک چیز ہوتی ہے جس کو کشم و کش کہتے ہیں۔ تو عام طور پر جو اصناف دیگر نثری اصناف ہیں ان میں پلاٹ کو ریڑھ کی ہڈی کہا جاتا ہے، لیکن ڈرامے میں جو ہے وہ پلاٹ کو ریڑھ کی ہڈی نہیں کہا جاتا، بلکہ کشم و کش کو کہا جاتا ہے کہ یہ ریڑھ کی ہڈی ہے۔ اور اس کے بعد پھر ڈرامے میں ایک تصادم ہوتا ہے اور وہ ایک نتیجہ خیز انجام تک ڈرامہ پہنچتا ہے۔ تو یہ عمومی جو ڈرامے کے اجزاء ترکیبی ہیں ڈرامے میں استعمال ہوتے ہیں۔ اب میں نے اس میں امتیاز علی تاج کو ایڈ نہیں کیا ہے دانستاً، کیونکہ ہم اب آگے جو ہے اس میں آغا حشر کاشمیری، جنہیں ہندوستانی ڈرامے کا شیکسپیئر کہا جاتا ہے، ہندوستانی، یہ آپ نے یاد رکھنا ہے، یہ بھی پوچھا جاتا ہے کہ کس کو کہا جاتا ہے، تو آغا حشر کاشمیری کو ہندوستانی ڈرامے کا شیکسپیئر کہا جاتا ہے۔ تو یہ جو چیزیں ہیں، کیونکہ ان کا ڈرامہ ہم نے تفصیل سے ان کا انفرادی طور پر ان کا مطالعہ کرنا ہے، الگ سے ان پہ ایک لیکچر آئے گا۔ تو یہ ڈرامہ کی جو ڈرامہ کا فن اور اس کی روایت کے حوالے سے جو بہت امپورٹنٹ چیزیں ہیں، جو ایسی چیزیں ہیں کہ جن پہ ہم کنفیوز ہو جاتے ہیں، تو وہ تمام چیزیں معتبر جو کتابیں ہیں، مستند کتابیں ہیں، ان کتابوں سے یہ مواد لیا گیا ہے، اور یہ اس مواد میں کسی قسم کی کوئی شک کی کوئی گنجائش جو ہے حتی الامکان ہم نے کوشش کی ہے کہ نہ رہے۔ تو آپ اسے پڑھیں، اور آپ جو نوٹس میں کچھ اضافی چیزیں بھی ہیں تو وہ بھی ہم آپ کو دے دیں گے، آپ ان کا مطالعہ بھی کریں۔ اور اس میں اس کے نوٹس میں ایک چیز ہم نے یہ شامل کی ہے کہ تھیٹر کمپنیاں، کون سا ڈرامہ نگار کس تھیٹر، جیسے آغا حشر کاشمیری کا آتا ہے کہ وہ الفریڈ تھیٹریکل کمپنی سے تھے۔ پھر ایک اور نام آتا ہے کہ جنہیں اردو میں جو ہے وہ تھیٹر کا امام کہا جاتا ہے، باب آدم کہا جاتا ہے۔ تو وہ چیزیں بھی دو چار چیزیں اضافی ہم نے اپنے ایم سی کیوز میں شامل کی ہیں۔ آپ اس لیکچر کو پڑھنے کے بعد نوٹس جو ہے وہ دیکھیے، اور آپ کو ہوپ فلی سب چیزیں کلیئر ہو جائے گی۔